حضور کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، شافع کی آمد، دافع کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب عالی جناب عزت مآب حاجی محمد اقبال خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ صاحب حاجی لیاقت علی خان صاحب، ہمارے معزز حاجی صاحبان، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، اور میری مائیں اور بہنیں، میرے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر عشق بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کچھ گفتگو سنی سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مختار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، سید الانس والجن، افضل الکائنات، افضل البشر، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال، جن کو پوری دنیا ان کو جینیس آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے، اور مفکر اسلام۔ یقین مانیے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ شاید پڑھیں گے کہ اسلامک ہسٹری میں اس سے بڑا مفکر شاید ہی پیدا ہوا ہے، جس نے اسلام کو اللہ، اس کے رسول کے عشق اور اسلامی فکر کی بنیاد پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کس کے عشق؟ یعنی نبی کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق سے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کہ میرے آقا اگر نہ ہو، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ شجر و حجر، یہ برگ و شجر، یہ شام و سحر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا اسی کی ایک نشانی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ جو آج شراب، یعنی ہم جو اسلام کی شراب، جس کی تعبیر یہ کہ اسلام ہمیں ملا کس لیے، تو اگر یہ ساقی نہ ہو، اگر کوئی پلانے والا نہ ہو تو پئیں گے کیسے؟ اگر پلانے والا نہیں ہوگا تو پئیں گے کیسے؟ تو یہ نہ ساقی ہو، یعنی اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لائے ہوتے تو آج روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی بات کرنے والے، اور صرف حج نماز کی بات، تو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یعنی جو اگر پلانے والا نہیں ہوگا تو نہ شراب ہوگا، اور نہ جس میں شراب دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا سے بھی نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو۔ یہ جو آج اللہ اللہ کی نام لیا جاتا ہے تو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آسمان و زمین قائم ہے
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ، استادہ معنی قائم، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی جو آپ کے رگوں میں جو جان ہے، آپ کے جو جان ہے نا آپ کے جسم میں، تو نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں موج میں، آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور چشم افلاک نظارہ ابد تک دیکھے، یہ کائنات اس دنیا کے جو بڑے تاجور ہیں، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ اللہ پاک نے ذکر بلند کیا، کسی ہمارے ایرے غیرے نتھے خیرے کسی انسان کی بس کی کیا بات، اللہ پاک نے ان کا ذکر بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بلکہ ابھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، یقین مانیے نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم، نام اس کہتے ہی اس چیز کو ہے، آپ اس کا لٹرل میننگ یہی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، لٹرل میننگ ہی یہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام ہی یہ رکھا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کا آپ گوگل کر کے سرچ کر لیجئے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، لٹرل میننگ، اس کا ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چشم اقوام، پوری کائنات کے آنکھیں یہ دیکھیں، کیا دیکھیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھیں، یعنی جب قیامت تک دیکھیں گے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، میرے آقا کی شان، ان کے تذکرے، ان کے ذکر، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے، کیونکہ آپ کی شان و تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ شان۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ آپ کی شان تو جب اللہ پاک نے بڑھائی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کچھ اپنے بچوں کے لیے اور یہ تھا کہ نوجوان نسل کے لیے انگلش میں تو میں نے تیار کیا ہے، لیکن میں اب اپنے نوجوان نسل سے گزارش کروں گا، اور ویسے بھی جو لوگ اپنے موبائل میں بزی ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں یہاں پہ کہ کچھ سنیں، کچھ تو یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ تو پلیز اگر آپ آدھا گھنٹے کے لیے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ اس وقت تو آپ اپنا موبائل یوز کریں، آپ ایٹ لیسٹ یہاں تو نہیں یوز کریں، جائیں جہاں پہ رہیں گے وہاں یوز کریے۔ ایک مرتبہ پھر سے دوشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی آج دنیا یہ بات کرتی نا جو بد مذہب کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ابھی اس کی بات بھی ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے۔ آپ یہ تصور کریں، آخر اللہ اگر کوئی، آپ غور کریں اپنی علمی بنیاد پہ، اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا ہو سکتا تو یہ تھا کہ وہ انبیاء میں سے ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے جب مخلوق بنائی تو مخلوق میں درجے بنائے، سب سے ہم لوگ کامن ہیں، پھر ہم مخلوق میں اولیاء کرام کا درجہ ہے، پھر اولیاء کرام میں بڑا درجہ ہے، اس میں قطب ہوتے ہیں، اس میں ابدال ہوتے ہیں، اس میں اوتاد ہوتے ہیں، اس میں افراد ہوتے ہیں، اس میں غوث ہوتے ہیں، تو وہ خود اولیاء کرام میں ایک سٹیٹس ہے۔ پھر سارے اولیاء کرام کے بعد اگر کس کا رتبہ ہے تو وہ ہے صحابہ کرام کا، پھر صحابہ کرام میں کس کا رتبہ ہے سب سے زیادہ بلند، تو اس میں آپ کہیں گے کہ جو اولین مہاجرین ہیں انصار، پھر اس میں جو اولین مہاجرین ہیں، پھر اس میں کس کا سب سے زیادہ مرتبہ رتبہ بلند ہے تو وہ عشرہ مبشرہ،
پھر اس میں عشرہ مبشرہ میں کس کا بلند ہے؟ تو خلفائے راشدین. خلفائے راشدین میں کس کا سب سے زیادہ بلند ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ یہ تصور کریے کہ اگر انسانوں میں اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتا تو وہ انبیاء میں سے ہوتا، کیونکہ ہم میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے رسول تو بنایا ہے لیکن ان میں ہم نے سب کو ایک برابر رتبہ نہیں بنایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کسی کا رتبہ بلند کیا، کسی کا رتبہ اتنا بلند نہیں کیا. کیسے؟ منہم من کلم اللہ، انہی رسول میں سے ہیں کہ جن رسول کسی سے ہم نے بات کی. سبحان اللہ، ہم نے اپنے بات کی شرف ان کو بخشی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور انہی میں سے وہ ہیں کہ جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا. ایسا بلند کیا کہ مبہم رکھا، کتنا بلند کیا صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے. اور اس کا مطلب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے مفسرین نے، سارے محدثین نے اس آیت کا جو مطلب بتایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اس کا مطلب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے. تو آپ اب ذرا تصور کریے کہ جب کوئی ایک دوسرے کی برابری کی بات اگر ہے، تو جب رسول آپس میں ایک دوسرے سے برابر نہیں ہے تو ہماری کیا حیثیت، ہم لوگوں کی کیا حیثیت. خود اللہ پاک نے فرمایا، یہ دیکھیں آیت لکھی ہوئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے پاس میں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. یہاں پہ نور اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. یہاں نور کیونکہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کوئی یہ کہے گا کتاب کو یعنی قرآن کو نور کہا ہے، تو اگلی ہی آیت میں ہے نا اس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ پاک نے اپنے طرف سے نور اور کتاب مبین بھیجا. تو کتاب مبین تو مطلب ہو نہیں سکتا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے ایسے ہی بات کر دی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اب موضوع کی بات کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا آج کا موضوع یہ کہ اس کائنات میں، اس روئے ارضی میں حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضل الخلق، تمام کائنات میں آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ موضوع ہے. اب اس کے لیے ویسے آپ جانتے ہیں مفسرین نے اور جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی، خصوصاً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تقریباً 500 کتابیں لکھی ہیں. 20 سال محنت کر کے ایک کتاب لکھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو لکھا تب جا کر کے بڑی مشکل سے 1000 معجزات کو انہوں نے اکٹھا کیا. 20 سال کی محنت پہ 1000 معجزات وہ اکٹھا کر پائے. اسی لیے فلسطین میں پیدا ہونے والے اور اس پچھلے صدی کے مجدد بڑے عظیم عالم شیخ علامہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پیدا تو فلسطین میں ہوئے، وہ زیادہ ٹائم انہوں نے ترکی میں گزارا، وہیں پہ زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کا جو مزار شریف ہے وہ لبنان میں. ان کا اگر میں کوٹ کروں، وہ فرماتے ہیں وہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ علامہ یوسف بن اسماعیل اپنی انہوں نے ایک کتاب جو لکھی جواہر البحار، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، احوال اور کمالات و معجزات کا احاطہ کرنا چاہے تو یعنی آپ کے افعال، آپ نے جو باتیں فرمائی، آپ نے جو زندگی گزاری، جیسا فرمایا کہ ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ساری جو جتنی زندگی ملٹری لائف ہر چیز کی، تو آپ کے جو اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کے کمالات و معجزات، اگر کوئی شخص اس کا احاطہ کرنا چاہے، وہ چاہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام سمندروں کے پانی کی سیاہی، تو وہ کیا کرے، وہ جتنا سمندر ہے اس تمام سمندر کے پانی کو وہ سیاہی بنائے. مطلب جو آپ قلم میں ڈالتے ہیں نا، جسے لکھا جاتا ہے، تو تمام سمندروں کے پانی کی سیاہی بنائے، اور اس کائنات میں جتنے درخت ہیں درختوں کے قلم بنائے،
اور پھر اس انسان کو اللہ پاک اتنی عمر دے دے کہ لکھتے 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 سیاہی ختم ہو جائے. اس انسان جو لکھ رہا ہے اس کو اللہ پاک پھر اتنی عمر دے کہ لکھتے لکھتے یہ جتنا سمندر تھا اس کو اس نے روشنائی بنایا تھا، وہ انک بنایا تھا، وہ انک ختم ہو جائے، اور اسے اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے دے کہ لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے، پھر تمام قلم گھس جائیں، پھر بھی نبی کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حد تک نہیں پہنچ سکے گا. کیوں نہیں پہنچ سکے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس قدر وسیع ہے، وہ اللہ رب العزت کے مواہب و انعامات اس قدر لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں کہ اس کو انسان کے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ریٹرن شکل میں لا سکیں. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، جواہر البحار میں شیخ یوسف، ان کو مجدد وقت کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے بعد عالم اسلام میں اگر کوئی دوسرا مجدد ہوا تو ان کو حضرت شیخ علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور کے اسلام کے مجدد ہیں. ان کی کتاب الجواہر البحار کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر اور ایسے انعامات عطا فرمائے کہ کسی آنکھ نے نہ اسے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا. دیکھتے ہیں کہ اب اس میں اور بھی تفصیل ہے. میں بس ایک معجزہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر. یہ بڑا مشہور معجزہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک معجزہ ایک کمالات بیان کروں، اور یہ انگلش میں کیا تھا یہ. اور جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر فیمس کمپینین آف رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ has stated that at the time of the battle of the trench, while we were digging the trench, suddenly a big boulder appeared. No one could break it. We came to the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam and told him about the boulder. The beloved and blessed Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam stood up, and he had not eaten anything for 3 days. And there was a stone tied to his blessed stomach. So taking a pickaxe in his blessed hand, Aqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam struck the boulder, breaking it into pieces and turning it into a heap of sand. یہ آپ جانتے ہیں غزوہ خندق ہوا ہے، نام ہی ٹرینچ ہے، اب اس میں زیادہ جو بتانے کی ضرورت نہیں. So it is also stated in another narration that the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam struck the boulder with the pickaxe 3 times. Each time light glowed from the boulder, and Aqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam saw the cities of Syria, Iran and Yemen in the light. یعنی جب آپ نے وہ پتھر پہ وہ کدال مارا تو اس سے چنگاڑی نکلی. اس روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایران کو دیکھا، سیریا کو دیکھا اور یمن کو، اور فرمایا then Aqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam gave his blessed companions the good news of conquering these 3 countries کہ ان قریب اللہ رب العزت تمہارے قبضے میں یہ تینوں ملک کر دے گا. بلکہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض ومن بعد غلبتهم سيغلبون. یہ اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب روم یعنی کسرا ایران کو جب ہرانا تھا، اور قیصر و کسرا یعنی روم اور پرشیا کو جب ہرانا تھا، اللہ پاک نے پہلے ہی بتایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اس طریقے سے ہوگا، فلاں سن میں ہوگا. سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا قرآن پاک گواہ ہے. اس آیت کا شان نزول آپ دیکھیں گے پہلے ہی کہ اس رومن امپائر پرشین امپائر تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا، اور کب ہوگا یہ بھی بتایا. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ he stated that seeing the stone tied to the blessed stomach of the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, due to remaining hungry continuously, I felt deep pang of sorrow in my heart. So therefore, taking permission from the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I came home and told my wife. It is quoting that he says, I have seen the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam in the state of severe hunger, and I cannot have the patience any longer. So do you have anything to eat? تو ان کی بیوی نے جواب دیا, she replied, there is nothing at home except one sa مطلب 4 kilo approximately of barley. So I said, Hazrat Jabir رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he says that, I said, grind this barley quickly and knead the dough.
Then slaughtering my domesticated young goat and chopping its meat into pieces, I said to my wife, cook the meat and loaves of bread quickly, while I returned to the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So as I was about to exit the home, she said, उनकी वाइफ ने जल्दी जब बाहर जाते वक्त कहा, we have only a small quantity of food. So fetch the holy Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam along with only a few companions. Do not fetch more people in case I feel disgraced. ज़्यादा तो खाना है नहीं. और तो reaching the trench, Hazrat Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala quietly told the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, जाके कान में बता रहे, या Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, at my home I have got prepared loaves of bread of 1 sa flour, यानी 4 kilo, 4 kilo, 1 sa flour and a meat of a young goat. Please come to my home along with only a few companions and have a food. देखिए दावत देने वाला कैसे दावत दे रहा है. आपने जाके कान में बताया कि ज़्यादा लोग सुन भी ना लें. So listening to it, Aqā sallallahu ta'ala alayhi wasallam announced, "Oh people of the trench, oh khadnak walo, oh people of the trench, Jabir has given a meal invitation. Jabir has given a meal invitation. Come to his home, all of you. Come to his home, all of you, and have a meal." So Aqā sallallahu ta'ala alayhi wasallam then, یہ حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said to me, do not have loaves of bread baked unless I come. حضرت جابر سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا that do not have loaves of bread baked unless I come. So after آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم came home, he put his blessed saliva into the dough as well as into the meat pot and prayed for blessing. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا قسمت تھی, کیا خوش نصیبی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو اس کے آرزومند ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں, جہاں آپ نے اپنا قدم شریف, اپنا پیر رکھا تھا, اس قدم کے دھول اگر مل جائے تو اگر اس کو اپنے سر پہ رکھیں, جو قدموں پہ, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر ہاں کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. یہ دیکھیے سائن ہے, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے پاک کا سائن ہے. ہم مسلمان اس کو اپنے سینے, اپنے پیشانی, اپنے پیشانی اپنے سر پہ رکھتے ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہم بھی تاجدار ہیں. آقا کے جب جوتا شریف جب مل جائے, اگر ہم سر پہ رکھنے کو یہ قسمت ہو جائے, پھر ہم کہیں گے تاجدار. ساری کائنات کی بادشاہت, ساری کائنات کی لیڈرشپ ایک طرف, اور آقا کریم کے جوتے مبارک اس کی دھول رکھنے کو مل جائے تو پھر یہ ہم کہیں گے تاجدار اب بھی ہے, ہم سب سے بڑے بادشاہ ہیں, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, بس آقا کے دھول مبارک, قدموں کے دھول مبارک چاہیے. آپ جانتے ہیں یہ تو بڑی بات, چونکہ انگلش میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے. آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک میں ان کو بھی نقل کرتا ہوں, ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فتح کی. اب آپ ذرا تصور کریں, آج امریکہ تو سارا بوس کرتا ہے کہ ہم ہیجمنی ہے, کہ دنیا ہمارے پاس, ہم سپر پاور ہے. مسلمانوں نے 2 سپر پاور کو ہرایا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی فتح کا راز کیا تھا, آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا, کہ کوئی جنگ ہاری نہیں. اللہ پاک نے وہ عطا فرمایا کہ کوئی جنگ ہارے ہی نہیں. تو جانتے ہیں کیا فرمایا, کہ میں کیوں نہیں ہارا. یہ نہیں فرمایا میں بڑا طاقتور تھا, میں بڑا ملٹری اسٹریٹجک تھا, میں میرے اندر اتنی ساری تھی کہ میں چند میرے ملٹری ہوتے تھے, اس کے باوجود میرے پاس اتنے اسٹریٹجک اللہ رب العزت نے مجھے عقل دی تھی کہ میں ان کو ہرا دیتا تھا. فرمایا کہ میں اپنے سر میں میں اپنے ٹوپی میں ہمیشہ اپنے محبوب حضور دانائے غیوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو رکھتا ہوں. اس بال مبارک کے صدقے اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس بال مبارک کے صدقے 2 سپر پاور کو ہرایا. 2 سپر پاور کو ہرانے والا شخص, دا ملٹری کمانڈر, دا چیف آف آرمی اسٹاف آف اسلام, وہ کہہ رہے کہ میں نے کس کی وجہ سے ہرایا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کے برکت کی وجہ سے ہرایا. یہ اب جا کر کے پڑھیں تو صحیح. میں اب اسی بات پہ حضرت خالد بن ولید انہی کا ایک کوٹیشن اور سناؤں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے شان کیسے بیان کی. جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک مرتبہ معجزات کی بات چل رہی تھی, تو حضرت خالد بن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم,
تو سفلنا قبیلے کے سردار نے ایک مرتبہ آپ فوجی دستے کے ہمراہ تشریف لے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ فوجی دستے کے ہمراہ یعنی ملٹری جو کمانڈ تھی اس کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. راستے میں ایک قبیلے کے یہاں آپ نے قیام فرمایا. راستے میں جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا تو قبیلے کے سردار نے جو سردار تھے انہوں نے آپ سے سوال کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صف لنا محمد. انہوں نے جو قبیلے کا سردار تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے نبی کے صفتوں کے بارے میں بتائیں وہ کیسے ہیں. صف لنا محمد, آپ ہم سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی وصف سنائیں, ان کی کوئی بات سنائیں, ان کا وصف سنائیں. تو جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جہاں تک آپ کے تفصیلی اوصاف کا تعلق ہے, یعنی جہاں تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیٹیل خصوصیات, آپ کے کیریکٹرسٹکس, آپ کے کیریکٹرز, آپ کو اللہ پاک نے جتنی عنایات کوالٹیز دی ہیں, جہاں تک اس کے ڈیٹیلز تفصیلی اوصاف کا تعلق ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت خالد بیان کرے تو ڈیٹیل تو میں بیان نہیں کر سکتا. اور جہاں تک آپ کے سردار نے کہا اجمل, اگر آپ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتے تو اجمل, تھوڑا شارٹ میں بتا دیجئے, اجمالاً بیان کر دیجئے. فرمایا الرسول علی قدر المرسل, رسول مرسل کے مرتبہ کے موافق ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, رسول مرسل کے مرتبہ کے موافق ہی ہوتا ہے. یعنی بھیجنے والی ذات بہت بلند و بالا ہے تو اس نے اپنی شایان شان رسول کو بھیجا کہ جب اللہ پاک کیا فرمایا الرسول علی قدر المرسل, کہ رسول کی جو شان ہے, جو شان اللہ پاک کی ہے, جب اللہ پاک کی جتنی بلند شان ہے اسی بلند شان والے نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. وہ فرمایا الرسول علی قدر المرسل, کہ بھیجنے والے کی ذات بہت بلند و بالا ہے تو اس نے اپنی شایان شان رسول بنا کر بھیجا ہے, اس نے اپنی شایان شان رسول کو بھیجا ہے. تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نور ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے, جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے, ایمان کا نور ہوتا ہے, تو وہ تو اسی بات کے اظہار کرتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا قصت ہوئی مختصر. کہ میرے آقا آپ کی کیا تعریف کی جا سکے, آپ تو سید البشر ہیں, صاحب جمال ہیں, نہ حسن میں, نہ خوبصورتی میں, نہ تقوی, کسی چیز میں کسی کی کیا مثال. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر, آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے چاند کو روشنی ملی. من وجهک المنیر لقد نور القمر, آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے چاند کو جو روشنی ملی. لا يمكن الثناء كما كان حقه, کہ آپ کی تو تعریف ممکن ہی نہیں ہے. بعد از خدا قصت ہوئی مختصر, بس مختصر اتنی بات ہے کہ اللہ پاک کے بعد آپ ہی کی ساری شان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا تھا ان من معجزاتک العجز وان وصفک اذ لا يحد الحصا, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کے کمالات, آپ کے اوصاف کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ لوگ ایک مرتبہ نعرہ اور لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. عزیزان ملت اسلامیہ, میں وہ ایک صرف حدیث پاک بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جب تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سلائیوہ اس میں ڈالا, وہ اپنا تھوک مبارک اس میں ڈالا. آپ جانتے ہیں, اب مختصر میں کر دوں اردو ہی میں, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈالا تھا وہ جو کھانا تھا 4 کلو کھانا, آپ تصور کر سکتے ہیں, پلس جو تین دن کے لوگ بھوکے ہوں, 3 دن کے لوگ بھوکے ہوں. آپ جانتے ہیں پیٹ پہ پتھر تھا, سارے ایسا کھائے کہ بالکل سب پیٹ بھر کے کھائے, اور جب ہانڈی کو جب دیکھا گیا تو پورا کھانا ایز اٹ از وہی تھا. پھر اس سے بھی چھوڑے, اس سے بھی اعلیٰ جائیے, کھانا تو اتنا تھا ہی تھا, آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے. اس کے بعد یہ ہوا, سارے لوگ جب کھا گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بعد میں کھاتا ہوں. پھر جو لوگ کھا گئے ہڈیاں اکٹھی تھیں, ہڈیاں اکٹھی تھیں. جب ہڈیاں اکٹھی ہوئی, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ states, then the beloved Rasul صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم gathered the left over bones in the center of the pot and put his blessed hand over them and recited something which I did not hear. وہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا, the meat of the very goat which was eaten right now
suddenly raised from dead, shaking its ears. جو بکری جس کو کھایا تھا وہی بکری پھر سے زندہ ہو کر کے اپنے کان ہلا رہی. یہ معجزہ آپ اس سے مت گھبرائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ سارے معجزات عطا فرمائے جو پچھلے تمام انبیاء کرام کو بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اور کیا آپ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مردہ زندہ نہیں کرتے تھے؟ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ بس کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو جب یہ اللہ پاک کا خود فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ پاک نے آپ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کیوں ہے؟ آخر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت آپ سب کا درجہ آپ کا بلند کیوں ہے سب سے؟ اس وجہ سے کہ جو کمالات اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ کسی خاص خطے کے لیے آتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، کسی خاص پیریڈ کے لیے آتے تھے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو قیامت تک کے لیے آئے اور پوری کائنات کے لیے آئے. تو جب آپ قیامت تک کے لیے آئے، پوری کائنات کے لیے آئے، تو اللہ پاک نے وہ تمام جو کمالات، وہ تمام معجزات جو سارے انبیاء کرام کو اس سے پہلے دیا تھا، وہ سارا کمالات، وہ سارے معجزات اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمع فرما دیا. سارا کمال. یہی وجہ ہے یہ فرماتے ہیں فاق النبیین، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ میرے آقا آپ تمام انبیاء کرام پر ظاہری اعتبار سے بھی، آپ تمام انبیاء کرام پر باطنی اعتبار سے بھی کمالات کے اعتبار سے فائق ہیں، اور کوئی بھی نبی نہ علم میں، نہ کرم میں، نہ اخلاق میں، کسی بھی چیز میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ میں نے ایک معجزہ سے بیان فرمایا ہے اور مجھے لگتا ہے سارا وقت ختم ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ کہ سب سے پہلے یہ حدیث پاک آقا نے فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری، یا اولو ما خلق اللہ نوری. اس کے بعد یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، او جابر، انڈیڈ بفور دا ہول آف کریشن اللہ رب العزت، اللہ المائٹی فرسٹ کریٹڈ دا نور آف یور پروفٹ فرام ہز اون نور. اس کے بعد، اور یہ خود حدیث پاک ہے، اتانی جبریل، حدیث قدسی ہے، اتانی جبریل فقال یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک والاردین. The excellence of my master حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is such that Allah Almighty states if I was not for you I would not have created the world. اللہ پاک فرما رہا ہے if it was not for you, if it was not for you I would not have created the world. اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک والاردین، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان میں نہیں بناتا. سبحان اللہ. My dear Islamic brothers and sisters, the rank of our master, the rank of our intercessor on the plains of resurrection is the highest from all of the prophets. And what can be said about his excellence and greatness? His excellence is such that his essence existed before the earth and skies existed. Subhanallah. When this world did not exist, our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam exists. Subhanallah. Subhanallah. My dear Islamic brothers and sisters, the greatness of our Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is that Sayyiduna Adam alayhi salam took his blessed name as his means of wasila. Subhanallah. Subhanallah. آپ جانتے ہیں سیدنا ہمارے آپ کے باپ پورے سارے سید جو سب کے باپ ہیں، وہ سب کے باپ، ہر پوری کائنات کے سب کے باپ ہیں، ان کے اللہ رب العزت ان کی لغزش کو درگزر کس کے وسیلے سے فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بلکہ اسی موقع پر ایک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، بلکہ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب نکاح ہوا تو جانتے ہیں نکاح میں مہر شرط ہے، وہ واجب ہے. تو مہر جانتے ہیں آج کل آپ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے پھر بھی دینا واجب ہے، وہ بھی مانیٹری فارم میں، مانیٹری فارم میں آپ کو دینا، پیسہ دینا ہی ہے.
اس کے بغیر تو نکاح سمجھ لیجیے وہ مہر کو دینا ہی دینا ہے، آپ کے کہنے سے بھی ختم نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ ہم نہیں دیں گے، وہ کہے ہم لیں گے بھی نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا وہ. تو آپ حضرت ذرا تصور کریں، جو ہمارے باپ ہماری ماں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے درمیان جو مہر اس وقت جو طے پایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 مرتبہ، کسی روایت میں 20 مرتبہ یا 40 مرتبہ میرے محبوب پر درود پاک بھیج لو، یہ تمہارا مہر ہے. آپ اندازہ لگائیں درود و سلام، صلاۃ و سلام کی برکت، آپ صلاۃ و سلام کی عظمت، کہ جب دنیا نہیں پیدا فرمایا، صرف آدم اور حوا کو پیدا فرمایا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا. تو the greatness of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam is such that Sayyiduna Adam alayhi salatu wasalam took his blessed name as his means, as wasila. His excellence is such that with the signaling of his fingers, he split the moon into two. اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ پاک نے فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ ڈیمانڈ کیا تھا. بہت سارا واقعہ، چاند کا تو بڑا واقعہ ہوا جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی بیان فرمایا، وہ تو ہے یہ کہ سورج ڈوبا، سورج پلٹا دیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ادھر آدھا ادھر کر دیا. سبحان اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. اے میرے آقا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، یعنی سورج جو گیا تھا واپس آ گیا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، یعنی مہمانے چاند. تو تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، یعنی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ کی تو شان یہ ہے کہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. آپ کا اشارہ پایا تو سورج واپس آ گیا، اور آپ کی مرضی ہوئی تو تیری انگلی اٹھ گئی اور ماہ کا کلیجہ چر گیا. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، the excellence is our beloved holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam's excellence is such that with the signaling of his fingers he split the moon into two. The greatness of the Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam is such that he lit a branch and the Sahaba reached home in its light. یہ بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ بارش بڑی ہو رہی تھی، جانتے ہیں بارش میں بڑا اندھیری رات، آپ کے ہاں تو روشنی ہوتی ہے، پہلے جب بجلی نہیں تھا تو صحابہ کرام یہ ہوا گلی میں جانا ہے، کیچڑ بھی اتنا ہے تو روشنی نہیں تھی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لیا، لکڑی دے دیا، فرمایا لے جاؤ. وہ ٹارچ کا کام کیا، وہ لکڑی تو ٹارچ. تو وہی فرما رہے ہیں the excellence of the greatness of Mustafa صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is such that he lit a branch and the Sahaba reached home in its light. And the excellence of our beloved holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is such that he gave a piece of wood to a Sahabi and it severed, cut the heads of the disbelievers. اس سے اب بتائیے، اس سے زیادہ مشہور واقعہ کیا ہوگا؟ جب میدان جنگ میں، میدان بدر میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، کہے کہ آقا میرا تو تلوار ٹوٹ گیا. تو آپ نے جانتے کیا، اپنا وہ کھجور کی شاخ عطا فرمایا اور فرمایا یہ لو. کھجور کی شاخ تلوار میں بدل گیا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی عظمت. یہ کوئی آپ جو بھی کوئی اگر بے ایمان ہوگا وہی انکار کر سکتا، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، جا کر کے بخاری شریف پڑھ لیں، مسلم شریف پڑھ لیں، ساری حدیث و پاک میں یہ مذکور ہے یہ واقعہ کہ his excellence is such that he gave a piece of wood to a sahabi and the piece of wood severed and cut the heads of the disbelievers kuffar like a sword. And his greatness is such that Aqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam made gold halal for someone and made the testimony of one individual equal to that of two. عزیزان ملت اسلامی، جانتے ہیں یہ بھی بہت عظیم یہ واقعہ. ویسے میں چاہتا ہوں 2 چیزیں ایسی بیان کروں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ جگائیں، اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کو یہ تعلیم دے کر کے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں تو ہی میں جو بیان کرنا چاہ رہا تو بڑی ساری چیزیں ہیں، لیکن 2 چیزیں اخیر میں. پچھلی بھی آپ انبیاء کرام کا مطالعہ کریں گے، ان سارے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان سب میں بھی یہی شرط تھی کہ اگر ایمان جو معتبر ہوگا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اظہار ہوگا. جو انبیاء کرام، جو ان کے امتی، جو پچھلے انبیاء کرام کی بات، ان کے امتی جو انبیاء آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا اظہار نہیں کرے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. یہ میں بس قرآن پاک کی آیت ہے، اس قرآن پاک کی آیت جو بس یہ اس کے تعلق سے
اس کے تعلق سے کہ جب پچھلی انبیاء کرام میں یہ تھا کہ آپ کو ایمان اگر معتبر کرنا ہے تو عظمت شان مصطفیٰ، آقا کریم کی عظمت، آقا کریم کی قدر و منزلت اپنے دل میں بسانا ہوگا اور اس کا چرچا کرنا ہوگا، اس کا چرچا کرنا ہوگا۔ خود اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ پاک نے وعدہ لیا، کس سے وعدہ لیا؟ میثاق میں نے وعدہ لیا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو پہلے کتابیں دی تھیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کیا ہم نے وعدہ لیا تھا ان سے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہم نے وعدہ یہ لیا کہ میرے محبوب کی شان کو تم لوگوں میں بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور ان کے شان کو تم چھپانا نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَ، کتمان مت کرنا، چھپانا نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے ہمارے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، ہمارے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، اس وعدے کے ایفا نہیں کی۔ اب آپ جانیے، ذرا تصور کریے، سارے جو یہود و نصارہ تھے اس میں سب غلط نہیں تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے وہ آیتوں کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے اللہ خوف خدا سے رونے والے بھی تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے رات کی تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرنے والے بھی تھے، جو ان کی شریعت کے مطابق روزہ نماز تھا اس کے کرنے والے بھی تھے۔ لیکن جانتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جب ان سے فرمایا گیا کہ آج آقا کریم کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، ان پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے اس کی یہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے وہ جو ان کا نماز تھا، وہ جو ڈرنے والے جو غلط تھے ان کو تو رد ہی کیا، جو نماز پڑھنے والے تھے، جو خوف خدا میں رونے والے تھے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، جو اللہ کے ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، ان کا نماز بھی ضائع کر دیا، ان کی ساری عبادتیں ضائع کر دی، اور فرمایا جب میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں تو میرا ذکر سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا، یہ تو میں ان کی بات بیان۔ اب اپنے بارے میں جو ابھی قبر کی بات ہے، ایک قبر کی بات آئی تو میں اسی میں ایک بتاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کی محبت اور عظمت ایک ایسی چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قبر میں بڑا مشہور ہے نا کہ 3 سوال ہوگا۔ آج اس چیز کو آپ یاد کر کے جائیں، اس چیز کو آپ یاد کر کے جائیں، قبر میں 3 سوال ہو گئے، بڑا مشہور ہے۔ اب بتائیے من ربک ما دینک اور ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، یہی تھا۔ لیکن آپ بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی ذمہ داری کے ساتھ، کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث دکھاؤ، پھر یہ بات ہوتی ہے اگر حدیث دکھائیں گے تو کہیں گے ارے نہیں بخاری اور مسلم دکھاؤ، اگر بخاری حدیث بھی دکھائے تو پھر کہیں گے نہیں بخاری اور مسلم دکھاؤ، یہ چھوٹی اس میں ادھر ادھر کی باتیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ بخاری اور مسلم دکھاؤ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جانتے ہیں دونوں کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ قبر میں 3 سوال ہوگا۔ قبر انہوں نے جانتے کیا بیان کیا؟ بخاری اور مسلم میں یہ بیان کیا کہ صرف 1 سوال ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ شان مصطفیٰ، وہ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں سوال ہوگا کہ جب دنیا میں تھا تب کیا کہتا تھا۔ ایک بات اور ہے، مجھے لگتا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں، اظہر بھائی ہو سکتا ہے جانیں کیونکہ تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا ہے عربی، جو سوال ہوگا کہ ما کنت، یہ جملہ آپ غور کریں چونکہ یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس میں جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے، تو عربی کا ایک گرامر ہے، تقول یہ مضارع ہے، اور یہ مطلب 3 معنی اس کا ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کا فیوچر کا ہوتا ہے پلس پریزنٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ماضی لگ جائے یعنی پاسٹ لگ جائے، پاسٹ کا ایک ورڈ اور لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ کا معنی، نہ پریزنٹ کا مطلب اس کا نکلتا ہے نہ فیوچر کا۔ اب کیا ہے جملہ، کیا ہے یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ان العبد اذا اضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرآن عالم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کو بیان فرما دی کہ جب اللہ ان العبد اذا اضع فی قبرہ، کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اور جب اس کے جو ساتھی ہیں اس کو دفن کرنے والے اس سے جب ہٹ جاتے ہیں، وتولى عنه اصحابه، اور اس کے جو ساتھی تھے اس سے جب مڑتے ہیں، انه ليسمع قرآن عالم، تو وہ جو مردہ ہے نا، انه ليسمع، تو وہ مردہ سنتا ہے، قرآن عالم،
ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ مردہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردہ جو ان کو دفن کیے تھے جو لوگ، ان کے جب واپس جاتے ہیں دفن کر کے، انہ لیسمع قرع نعالہم، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب اسی پہ ایک اور بات بتائیں، آج کتنے نادان ہیں وہ بد مذہب جو کہتے ہیں اولیاء کرام سنتے ہی نہیں۔ ایک عام مردے کی بات ہو رہی ہے کہ ان العبد، سارے مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی بھی انسان دفن کیا جاتا ہے وہ سنتا ہے جوتوں کی آواز، تو جو اولیاء کرام ان کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، وہ کیوں نہیں ہماری آواز سنیں گے؟ وہ کیوں نہیں ہماری آواز سنیں گے؟ تو آپ اندازہ لگائیں ان کی بد مذہبی کا اور ان کے اس سے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کا۔ انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ قال یاتی ملکان، آقا نے فرمایا پھر دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، پھر اس انسان کو بٹھا دیتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، پھر کہتے ہیں فیقولان لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ جو محمد دکھ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی شان میں کیا کہتا تھا، یہ جملہ نہیں کیا کہتے ہو، یہ نہیں، کیونکہ جب مضارع پر جب ماضی کا صیغہ کنتا لگ جائے گا اس کا معنی ہوگا کیا کہا کرتا تھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جب تو جمعہ کی خطبہ کرتا تھا کیا آقا کی شان بیان کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ کل میدان محشر میں قبر میں تو جب آقا کو شان دیکھے گا تو سارے تو پہچان لیں گے کہ ہاں میرے آقا ہیں۔ قبر میں میدان حشر میں تو کافر بھی جو رجسٹرڈ کافر ہیں ابو لہب سے لے کر کے دنیا کے آج کے جتنے کافر ہیں سب پہچانیں گے، بلکہ سارے جائیں گے کہ آئے میرے آقا آپ ہماری فریاد کر لیجیے، کچھ اللہ پاک سے رحم فرما دیجیے، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا جس میں انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبتا رہے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی نہیں مدد کرنے والا ہوگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تو سارے جانیں گے، اس وقت کا معتبر نہیں۔ اس وقت اگر مان لیں کہ ہاں میرے آقا بڑے عظمت والے ہیں، میرے آقا بڑی رفعت والے ہیں، قبر میں دیکھ کر کے مانے ہاں میرے آقا کی شان تو بڑا عظیم ہے، قبر میں نہیں مانا جائے گا، اس وقت کہے۔ جملہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، کہ جب تو زندہ تھا اس وقت کیا کہتا تھا، جب میرے آقا پہ درود و سلام کی بات آتی تھی تو درود و صلاۃ و سلام بھیجتا تھا یا نکل جاتا تھا، تو اپنے آقا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ان کے شان بیان کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، یہ پوچھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، یعنی آج میرے آقا کی عظمت کو بیان کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو سارے مانیں گے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلا، اگر چونکہ وقت نہیں ہے عزیزان، تینوں سوال حق ہے، تینوں سوال حق ہے، لیکن پہلا سوال اور دوسرا سوال، ایک اس کی تشریح یہ ہے، وہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، لیکن لیکن ایک سوال نہ امام مسلم نے اور امام بخاری نے صرف بتایا کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، اور امام داؤد نے کہا کہ 3 سوال ہو گئے۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ 3 سوال ہوگا، لیکن ہم اس کی تطبیق ہم دونوں معنی جوڑتے ہیں، ہم یہ جو معنی یہ جوڑتے ہیں کہ ہم پہلے سوال یہ ہوگا من ربک ما دینک، من ربک کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا مطلب یہ، تو یہودی بھی مانتے ہیں رب اللہ ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں اس میں ایک گروہ کہ اللہ ہے، تو ابھی تمیز نہیں ہوا، پھر پوچھا جائے گا تم کس مذہب کے ہو، یعنی ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو جب دین کو کنفرم کر دے گا میرا دین اسلام ہے، تو جو مسلمان ہوگا اس کے لیے صرف ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا عظمت مصطفیٰ کے بارے میں، شان مصطفیٰ کے بارے میں، کہ جب تو زندہ تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ آج کی بات نہیں مانی جائے گی، آج ہم پوچھتے ہی نہیں، وہ فرشتے بھی کہیں گے ہم آج کے بارے میں تو سوال ہی نہیں کر رہے کہ آج کیا کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں ما کنت تقولو، تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا جب تو زندہ تھا، یہ ہم تجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو میرے آقا کی شان بیان کرتا تھا کہ نہیں، آقا کی عظمت کو بیان کرتا تھا کہ نہیں، آقا کی رفعت کو بیان کرتا تھا کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کی بات ہے، میں نے یقین مانیے جتنا میں نے سوچا تھا بیان کروں گا، میں نے فقط اس کا 5 سے 7% بیان کیا ہے، لیکن یہ بالکل آقا کا معجزہ بھی ہے، یہی تو معجزہ ہے آقا کا، کہ جو کوئی
اگر ان کی شان کو بیان کرنا چاہے یہ آپ کا معجزہ ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا, اسی لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اے میرے آقا میں کیا کہوں آپ کو, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, میں ساری کائنات کا سردار کہوں کہ سب کا مالک و مولا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. سبحان اللہ, قد جاءکم من اللہ نور, کہ آپ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے, آپ سے بشر نہیں آپ نور ہیں, تو اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جا, اے جانے جا, اے جانے جا, جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا, اے جانے جا, جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. سبحان اللہ, آپ کو اللہ پاک نے تو ایسا بنایا کہ اس میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے. تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.